بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں لاسٹ پارٹ کی، یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کی ریڈنگ، ناول نیم نار از قلم سحر ساجد۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کافی کچھ ہو چکا تھا، اور یہ ہم پہ حقیقت بھی آشکار ہو چکی تھی کہ مثنہ کون تھی اور حولا اور مثنہ کا آپس میں ریلیشن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج آخری ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، کہ ہمایوں کو اس کی محبت ملے گی یا وہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا، اور حولا اس کا کیا ہوگا، اور مثنہ وہ کیا کرے گی، کیا وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائے گی، کیا ان کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ اس کے خیال کے مطابق تو اسے بے حد غصے میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ یوں دکھتی تھی جیسے بہت تھک چکی ہو، جیسے زچ ہو چکی ہو، اور اسی تھکے تھکے انداز میں وہ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس نے پرس اپنے پیروں کے پاس رکھا، دونوں ہاتھ گود میں، اور وہ خاموش تھی، بے حد خاموش۔ آپ کچھ لیں گے؟ اور جواباً اس نے نفی میں سر ہلائے۔ ہمایوں کے اس انداز پہ بے آرام ہوا۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا حولا، وہ ایک گہری سانس بھر کے بولا تھا، یوں جیسے وہ خود بھی بے بس ہو۔ تو اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے نظر اٹھا کر حیرت سے استفسار کیا، اور وہ بے ساختہ چپ ہوا۔ میں نے زندگی سے ایک محض خوشی چاہی ہے، اور وہ خوشی اگر آپ ہیں تو میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ حولا نے ہونٹ مس کرتے ہوئے رخ پھیرا۔ بہرحال وہ کہنیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں یہاں آپ کے پرپوزل کا جواب دینے آئی ہوں ہمایوں صاحب۔ آپ اگر اس دنیا کے آخری شخص بھی ہوئے تو تب بھی، آئی ریپیٹ، تب بھی آپ میری چوائس نہیں ہوں گے، ہرگز بھی نہیں۔ لہجہ تلخ، انداز کرخت، میں جانتا ہوں، ہمایوں ترنت بولا۔ تو تیکھے چتون اور تیکھے ہوئے۔ تو یہ کہ مس حولا، جب مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ آپ اور مثنہ سگی بہنیں نہیں، تو تب بھی میں نے آپ کی خوشی چاہی، آپ کو بچا ہوا دیکھنا چاہا، اور اب میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا اگر یہ خوشی میرے طرف سے آپ کو ملے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ساتھ رکھی ٹیبل سے ایک فائل اٹھائی تھی، جو کہ اس کے اٹھانے کی وجہ سے ہی حولا کی نظر کی گرفت میں آئی تھی۔ وہ اب فائل کھول کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس نے چنبے کا شکار ہو کر فائل دیکھی، کوئی پیشنٹ فائل تھی، کوئی رپورٹ تھی، اور مریض کا نام مثنہ تھا۔ حولا نے ایک جھٹکے سے فائل اٹھائی، جلدی اس کو پڑھا، اور فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹیبل کی سطح پر جا گری۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، فراڈ ہے، فیک ہے۔ ہمایوں تکلیف سے مسکرائے۔ یہ فیک نہیں، فیک تو وہ تھی جو سالوں پہلے میں نے مثنہ کو دکھائی تھی۔ وہ فائل پہ درج تاریخ پہ انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ آپ اس ڈاکٹر سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ اور ہمایوں کی آواز اسے بہت دور سے آتی سنائی دی تھی، اور وہ اس کا اپنا وجود تھا جو کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ مثنہ بھانج ہے؟ ہمایوں نے یہ سب ہم سے چھپایا۔ اس نے کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دی، حتیٰ کہ مثنہ کو بھی نہیں۔ اس نے اپنے آفس کے سافٹ ویئر انجینئر سے فیک رپورٹ بنوا لی تھی، جو کہ نارمل تھی۔ احمد انکل، وہ شاید ابھی بھی یہ بات چھپائے رکھتا، مگر تبسم ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی۔ احمد صاحب کو تو ویسے ہی خاموشی چوس رہی تھی، نوچ کھا رہی تھی، بات تھی ہی ایسی۔ یہ بات کب تک چھپنی تھی؟ آخر کب تک؟ ظاہر ہے اسے بھی فیملی چاہیے، اور ہمیں بھی اس کی اولاد کی تمنا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کسی نہ کسی ایک دن وہ دوسری شادی پر مجبور تو ہو جائے گا نا۔ اکلوتا بھائی ہے وہ میرا۔ اور یوں اب کی بار تبسم کی آواز پر آئی تھی۔ انہوں نے نزاکت سے آنکھوں میں آنے والے آنسو ٹشو سے صاف کیے۔ مثنہ کو تکلیف نہ ہو، وہ خوش رہے، جتنی دیر اس صدمے سے بچ سکتی ہے بچی رہے۔ محض اسی لیے اس نے چھپایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو یہ بات باہر آنی ہی ہے۔ احمد صاحب نے ایک آہ جیسے سانس بھری۔ تبسم ان کے پاس حولا کا پرپوزل لے کر آئی تھی۔ خود حولا کو سمجھائیں احمد انکل، خدارا اس کو سمجھائیں۔ وہ یوں انکار کر کے ٹھیک نہیں کر رہی۔ اس کی خود کی بہن کی زندگی ہی خراب ہوگی۔ کل کو اگر کوئی دوسری عورت ہمایوں کی زندگی میں آتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ مثنہ کا مقام کیا سے کیا ہوگا۔ ہمایوں چاہے جتنا بھی خیال رکھے، جس طرح سے بھی اسے فیسیلیٹیٹ کرے، پرابلمس ہوں گے، اور اگر حولا وہ دوسری عورت ہوتی ہے تو زندگی مست نہیں بنے گی، نہ ہمایوں کی نہ مثنہ کی۔ پلیز احمد انکل اسے سمجھائیں۔ اور احمد صاحب نے بے ساختہ اپنی کن پٹی کو مسلا۔ یہ فیصلہ کرنا ایسے ہی تھا جیسے کنویں کو چھوڑ کر کھائی میں چھلانگ مار دی جائے۔ وقت بھی نہ کیسے اور کس طرح کے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اف، یہ زندگی! آخر یہ معاملہ کب سلجھے گا؟ ہمایوں کا تبسم تنگ سی نظر آتی تھی۔ ہمایوں ان کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس معاملے کو اس کی آخری حدوں تک لٹکائے گی، آخری حد تک۔ وہ احتیاط سے مور کاٹتے ہوئے بولا، نو وے! تبسم حیران ہوئی۔ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں میں اسے۔
उसे फ़ैसला करने के लिए कोई पुश फैक्टर चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग सी रीज़न, कोई ऐसी लॉक्ड सिचुएशन कि जहाँ पीछे मुड़ने की कोई राह नहीं बचती, तो तब वो फ़ैसला कर पाएगी। तो फिर अब तबस्सुम के पूछने पर इकबाल को चुप हुआ। इसे कह दें कि मैं मसना को इन्फॉर्म करने वाला हूँ। ओह! तबस्सुम के होंठ ओ के अंदाज़ में खुल से गए। वो चंद लम्हे इसी कैफ़ियत में रही और फिर सीधी होकर बैठ गई थी। ब्लैकमेलिंग, और हुमायूं ने इनकी तरफ देखकर कंधे झुकाए यूँ जैसे इतनी सी बेईमानी तो इसका हक था। अब घड़ी में खामोशी थी और वो सबक रफ्तारी से रास्ता मापती थी। आप मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं, और वो जो आप करती आई हैं वो क्या? हुमायूं प्लीज़, और इसने टेबल की सतह पर दोनों हाथ ज़ोर से मारे। मुझे समझ नहीं आती, इस कदर मैच्योर होने के बावजूद आपको पिक्चर नज़र क्यों नहीं आती? आखिर मसला क्या है? इसने सुकून से पूछा। तो आपको नहीं मालूम मसला क्या? वो तंदी से बोली। नहीं, इधर हनूज सुकून बरकरार। आप बताएं, वो पेपर वेट कमाते हुए बोला। होला ने गुस्से से रूह मोड़ा, दांत कचकचाए थे। इस सोसाइटी को क्या जवाब देंगे आप? और फिर तंग का पूछा। मैं सोसाइटी को जवाबदा नहीं हूँ, वो ठहरा। मज़हब को हूँ। वो कितना कंपोज्ड दिखता था ना। ओह! वो तंज़िया हुई। मज़हब बड़ा अच्छा इख्तियार है अपनी ख़वाहिश को जस्टिफ़ाई करने का। तो और किस चीज़ की तरफ देखा जाए अपनी ख़वाहिशात को जस्टिफ़ाई करने के लिए? मज़हब ही तो हमें सब कुछ देता है, तरीक़े ज़िंदगी। और कम ऑन! आपने रहना इसी माशरे में, आप इसको छोड़ कैसे सकते हैं? लहजा तल बिगड़ा सा अंदाज़। हाँ, माशरा, ये मुँह ही मुँह में खुद बोला। माशरा ये तो मज़हब से भी बड़ा है ना, बहुत बड़ा। ये माशरा हर वो काम जायज़ करार देता है जिसे मज़हब नाजायज़ कहता है। ये माशरा एक मर्द को इजाज़त नहीं देता कि वो एक ऐसी औरत किसी औरत से शादी करे जो इसकी बीवी की चचाज़ाद बहन हो, क्योंकि वह एक घर में पली बड़ी हैं और क्योंकि इसने ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ पैदा होता है। और कम ऑन! मज़हब में ये निज़ाम है और ना ही ऐसे एतराज़ात की गुंजाइश। मज़हब तो कहता है जो भी मुसलमान औरत तुम्हें भाए, तुम्हें पसंद हो, वजह हो ना दो, तुम इससे निकाह कर सकते हो। 2, 3, 3, 3, 4, 4। लेकिन ये माशरा, यू नो व्हाट, इसे रीज़न चाहिए होता है, एक ठोस वजह जो कि इस ख्वाहिश को जस्टिफ़ाई कर सके। माशरा महज़ मोहब्बत की बिना पर मुझे किसी ऐसी औरत से शादी की इजाज़त नहीं देता जो कि मेरी बीवी की रिश्तेदार है। एक लम्हे का तवक्कुफ़। यू नो व्हाट, ये ठोस वजह भी है मेरे पास। आपकी चचाज़ाद बहन की बेऔलादी। आपको नहीं करनी ये शादी, ठीक है, मत कीजिए। मैं कौन होता हूँ आपको फ़ोर्स करने वाला? मगर याद रखिएगा, कल को मुझे किसी न किसी किसी से दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो आप सोच लीजिएगा कि तब आपकी बहन का क्या होगा? वो औरत आप भी हो सकते हैं। माथे पर बरसते हुए तासरात और बात मुकम्मल करके यूँ वाला तल्लुक़ नज़र आया जैसे ये इसका मामला था ही नहीं। होला चंद लम्हे खुद पर काबू पाती रही और फिर एकदम वो मुँह छुपा कर रोने लगी। मैं मसना को इतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं दे सकती, वो क्या सोचेगी? और हुमायूं ला ताल्लुक़ रहा, वो रोती रही। ज़िंदगी में हर एक को कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, मजबूरी सहनी पड़ती है। क्या आपने ही नहीं सही थी? क्या मैंने नहीं सही? ये मसना की ज़िंदगी का साथ है जिसके साथ इसे कंप्रोमाइज़ करना ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों ना सही किसी न किसी एक दिन तो ज़रूर इसे ये करना पड़ेगा। आप नहीं तो कोई और सही, मगर ये होगा ज़रूर। सर्दवाज़ या तासरात और बेलचक लहजे। हौला ने सर उठाकर इसे देखा। टूप पे सूर, टांग पे टांग धरी। इस लम्हे वो कितना पुरसुकून नज़र आया। हुमायूं वो डीप डिप्रेशन का शिकार रही है, ग्लू स्नफिंग तक जा पहुंची थी। तो अब क्या हाल होगा इसका, सोच सकते हैं आप? अपने ज़िंदगी की कठिनाइयाँ खुद ही सहनी पड़ती हैं, अपने बोझ के लिए दूसरों के कंधों का सहारा नहीं लेते। इसे समझना होगा, बर्दाश्त करना होगा, समझनी होगी ये बात कि ज़िंदगी की बख्शी हुई तकलीफ़ खुद ही सहनी पड़ती है और मैं हूँ इसके साथ। इसे छोड़ कब रहा हूँ? ये किसी से ज़्यादा मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा। लेकिन हुमायूं, आई लव्ड यू इज़ नॉट इट इनफ? वो एकदम इसकी बात काट कर सुलग कर टेबल पर हाथ मारकर बोला। होला ने तरह सख्ती से होंठ भेजे, आंसू ठहर से गए। वो आपके खौफ से इसे तकती थी और वो पलक भी न झपकता था। और होला ने फिर मुंह पर हाथ रखा, आंखों में नमी फिर से उमड़ आई और वो मुंह पर हाथ रखकर उड़ कर कदमों वहाँ से भाग आई थी। एक और रात अपने पैरों में इसके लिए तकलीफ़ बांध कर लाई थी और ये तकलीफ़ इसे नचाती थी। होंठ खुश्क, बाल बिखरे हुए, कंधे पर दरा दुपट्टा जिसका एक पल्लू ज़मीन को सलाम करता था, आंखें खींची हुई, और वो इस बात से बेखबर थी कि वो चलती है। कमरे में घुटन थी, बहुत सारी घुटन, इतनी कि इसे हवा चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, बहुत सारी, ढेर सारी, इतनी कि वो खुलकर सांस ले सके। और फिर सारी उम्र के लिए वो हवा और ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भर ली और इसके बाद कभी, हाँ, कभी भी वो इस घुटन का शिकार ना हो सके। दोनों हाथ खिड़की के पट पर मारते हुए इसने पट खोले थे।
باہر اندھیرا تھا، اماوس کی رات سکون سے سانس لیتی تھی۔ میری رات کا چاند ہے کہ نہیں؟ اس کے ناک کے نتنے پھڑپھڑائے۔ آئی لو یو، کسی نے کان میں آ کے سرگوشی کی تھی۔ اس نے عزیز سی آنکھیں بند کی، پلکوں پر نمی لرزی، دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ یوں مت کرو ہمایوں، یوں مت کرو۔ ایک بے بسی بڑبڑاہٹ لبوں پر پھیلی تھی۔ میں جہانگیر، اور یہاں پہ آ کر وہ روکے۔ ساکت ہوگی، سانس بھی کہیں رک سکی اور ٹھہر سی گئی۔ وہ چند لمحے سے کیفیت میں رہی اور پھر کھان کھا کر مڑی۔ اس نے ایک جھٹکے سے الماری کے پٹ کھولے، ہاتھ مار کر کچھ تلاش کرتے ہوئے بہت سی چیزیں نیچے گرائی اور بالآخر جہانگیر کی تصویر برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے تصویر نکالی، دونوں ہاتھوں میں پکڑا، ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں بیڈ تک آئی اور گرنے والے انداز میں ڈھہ پڑی تھی۔ تو اسے جہانگیر کا چہرہ یاد کرنے کے لیے اب تصویر کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو اب اسے ایسا کرنا پڑے گا کیا؟ ہاتھوں کی گرفت تصویر پر مضبوط ہوئی اور اس نے کچھ خوف زدہ ہو کر تصویر کو سینے سے پھینچا تھا۔ تو کیا وہ کمزور پڑ رہی تھی اور ایک ناسودہ عورت تھی، اور وہ آسودگی باہیں کھولے سے پکارتی تھی، بلاتی تھی، اور وہ تھی کہ پیر دلدل میں دنسائے کھڑی تھی۔ تمہیں یہ پرپوزل قبول کر لینا چاہیے۔ اور باپ کے منہ سے یہ بات سن کر اس کا منہ سرخ ہوا۔ ابو پلیز، کیا پلیز؟ ہاں کیا پلیز؟ کیوں خود کی زندگی خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہو ہولا؟ اور ہولا نے ان کا بے بس لہجہ تکلیف سے سنا تھا۔ وہ چند لمحے ہونٹ پنچے چپ رہی۔ آپ مزنہ کی وجہ سے زور دے رہے ہیں نا ابو، ہے نا؟ اور پھر بہرائی آواز میں مدھم سا بول رہی تھی۔ احمد صاحب زخمی سا مسکرائے۔ نہیں، صرف تمہارے لیے، آپ کی بار صرف تمہارے لیے۔ بہت خوش رکھے گا وہ تمہیں، اتنا کہ سارے دکھ، ساری زندگی کی اذیتیں بھول جاؤ گے۔ اتنا تو میں دیکھ ہی سکتا ہوں۔ اور وہ حیرانی سے ہی انہیں تکتی رہ گئی۔ پر کیا سزا؟ یہ بھی کبھی ایک بیٹی پر اعتبار کرتی ہے تو کبھی دوسری۔ ایک گہری ہوئی سانس بھر کے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اٹھے۔ میرا یقین کرو، آپ کی بار صرف اور صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں ہولا بچے، صرف تمہارا بھلا۔ اور پھر اس کا سر تھپتھپا کر کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ہولا نم آنکھوں سے ان کی پوچھ تکتی رہ گئی تھی۔ کیوں اور کمزور کرتے ہیں ابو، کیوں؟ وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کیل پر ہتھوڑی کی ضرب لگی سماعتوں پر گرا گزر رہی تھی، مگر احمد صاحب خاموشی سے اس کے کمرے کی دہلیز پر کھڑے اس کو یہ کام کرتا دیکھتے رہے۔ آواز یکدم بند ہوئی۔ وہ نیچے اتری، ابو کو دے کر ٹھٹکی اور پھر بیڈ روبہ رکھا، فریم اٹھایا اور اٹھا کر دیوار پر آویزاں کر دیا۔ اسے جہانگیر کا چہرہ یاد رکھنا تھا، بھولنا نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوہ تھی، اسے یہی یاد رکھنا تھا۔ نیچے اتر کر وہ مسروس انداز میں چیزوں کو اپنے ٹھکانے پر رکھنے لگی۔ ابو خاموشی سے اسے تکتے رہے۔ اب کے یوں خاموشی سے تکنا اسے الجھن میں ڈالتا تھا۔ وہ جھنجھلائی اور پھر مڑ کر ان تک آئی۔ کیا بات ہے ابو؟ نرم مگر ستا ہوا لہجہ، تبسم آئی ہے، مدھم مگر تھکا ہوا لہجہ۔ اور تھک تو اب ہولا بھی چکی تھی۔ مس مفتی نے اسے دیکھا اور اس نے مس مفتی کو اور پلیز مس مفتی، پلیز یہ کھیل اب ختم کریں پلیز۔ وہ ریحان سی ہوئی۔ ہولا اور مس مفتی نے عجیب بے قرار انداز میں اس کا ہاتھ تھامے تھے۔ میرا ایک لوتا بھائی ہے وہ، اسے یوں دل کی خوشی، دل کے سکون سے محروم نہ کرو۔ خدارا ایسا نہ کرو، آپ کی بار وہ جو ٹوٹا تو کھڑا نہ ہو سکے گا، بکھرا تو سمٹ نہ سکے گا۔ وہ بہت بھگت چکا ہے، بہت اذیت سہ چکا ہے، بہت سہ چکا ہے۔ آپ اس کے ساتھ یوں تو نہ کرو، یوں مت کرو۔ محبت کرتا ہے تم سے، کچھ تو خیال کرو۔ اور وہ حیرت سے دکھ سے انہیں تکتی رہ گئی۔ آپ کے بھائی کا خیال کروں اور اپنی بہن اس کا کیا کروں؟ کیا؟ اور بے بسی اپنے عروج کو پہنچی۔ تبسم نے لاچاری سے اس کے ہاتھ چھوڑے، یوں جیسے امید بری طرح سے ٹوٹی ہو۔ آنکھوں کو زور سے مچا تو کئی نمی کے قطرے ٹوٹ کر ان کے گالوں پر گرے تھے۔ بہت ظلم ہے یہ، زیادتی ہے ہولا، صریحاً زیادتی۔ وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہولا نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ وہ کرتی تو آخر کرتی کیا؟ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ اب اگر مزنہ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، صرف تم، کیونکہ چبا چبا کر بولتے ہوئے آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ بہتے تھے۔ ہمایوں شادی کر رہا ہے اور ہولا کا دل دک کر کے رہ گیا۔ اس نے فق ہوتی رنگت کے ساتھ میں اس مفتی کو دیکھا، اور جس دن وہ قدم آنکھیں آئیں، جس دن تم نے کسی تیسرے شخص سے شادی کی نہ ہولا، اس دن، ہاں ٹھیک اس دن، میں تمہارا گریبان پکڑ کر یہ سوال کروں گی کہ وہ شخص ہمایوں کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیوں؟ وہ اتنے تیش سے اور لاؤڈ ہو کر بولی تھی کہ گلے میں خراش سی پڑ گئی تھی۔ اور پھر وہ اسی تیش کے ساتھ ایک سخت نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور ہولا، وہ بساطا لڑکھڑائی اور بے دم ہو کر صوفے پر گر گئی تھی۔ آئی لو یو، از اٹ ناٹ انف؟ اور وہ آواز کہ جسے وہ مردہ قرار دے کر دفن کر چکی تھی، اچانک سے یکدم سے پھر سے زندہ ہوئی تھی۔ اس نے یکدم پیچھے سے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ باہر چلتے ہیں، اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہمایوں میں یہ وارڈروب، اس نے احتجاج کرنا چاہا، ہوتا رہے گا، پہ چلو۔ یوں ہی کیا؟
اس نے پہلے ہاتھوں سے خود کے خلیوں کی طرف اشارہ کیا، یوں ہی وہ بزد ہوا۔ وہ ایک دم کانشیس ہوئی، مڑ کر خود کو آئینے میں دیکھا، چند بکھری الجھی لٹوں کو ہاتھ سے سنوارنا چاہا۔ کمون، وہ بدمزہ ہوا۔ اچھا چلیں، وہ اس سے بھی زیادہ بدمزہ ہو کر بولی، ایسی بھی بیوی پر کیا پیار آیا ہوا۔ ہمایوں نے مڑ کر آنکھیں دکھائی تو اس نے ہونٹ پیچ کر ہاتھ اٹھا دیے، جیسے کہتی ہو اچھا بھی کوئی لفظ نہیں۔ اسے لے کر لانگ ڈرائیو پر نکل آیا۔ حنک سے دن تھے، قہر میں لپٹی شامیں، سانس میں گھلتی ہزار کسی باز، پوروں پر اترتی نمی، سورج غروب ہونے کی سرخی افق پر چھائی تھی۔ برہنہ سے پیڑوں کے پار سورج آج کا آخری سانس لینے والا تھا۔ ہوا نرمی سے بل کھا کر جب چلتی تھی تو پتے ٹوٹ ٹوٹ گرتے تھے۔ گاڑی کے بند شیشے پر اوس ذرا سی دیر کو قطرے کی صورت ٹھہرتی اور پھر پھسل کر ایک لکیر کی صورت بناتی چلی جاتی۔ اس نے شال کو شانوں کے گرد لپیٹا اور ہمایوں کو ایک نظر دیکھا۔ اب کہ اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ وہ ایسا ہی تو تھا کہ جسے دیکھ کر مسکرایا جائے اور جس کے ساتھ ہونے پر ناز کیا جائے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہلکے سے اس کے بال بگاڑ دیے۔ ہمایوں نے مڑ کر دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ موسم کا اثر ہو رہا۔ مسکراہٹ کو لب دبائے اس نے پوچھا، تو نہ ہو کیا؟ اس کا اٹھلانا دیکھنے لائق تھا۔ ہمایوں نے تائید میں سر کیا، آج کیسے خیال آ گیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے مسز، کیا پہلے کبھی نہیں آیا؟ نہیں آیا ہے، پر آج بڑے دنوں بعد آیا نا۔ شکوہ اپنی جگہ قائم تھا، تو کافی نہیں کہ آ گیا؟ کافی تو ہے، مگر یہ مگر نہیں ختم ہونی ہے نا۔ اس نے ترنت بات کاٹ کر کہا تو وہ پھر ہنس دی۔ اس نے گاڑی ایک ڈھابے کے پاس روکی اور 2 چائے کا اشارہ کیا۔ درختوں سے لپٹی بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ ان دونوں کے ہاتھ میں اب چائے کی پیالیاں تھیں اور وہ دونوں جیسے اس منظر کے زیر اثر تھے۔ تمہیں نہیں لگتا مسنا کہ زندگی ایک مسلسل جمود کا شکار ہے؟ مطلب؟ اس نے چونکے بنا ہمایوں کو دیکھا۔ اس سوال پر اس نے ساتھ بیٹھی عورت کا چہرہ دیکھا۔ وہ نہیں تھی جو لہجے سے، انداز سے بات کی تہہ تک جا پہنچے۔ کیا اس سے سیدھی بات کہنی چاہیے؟ اور اس سوچ پر اس نے گہرا سانس بھرا اور ساتھ ہی ایک جلتا ہوا گونج اندر اتارا۔ کہنے کو چائے تھی، مگر وہ کیا تھا یہ ساتھ بیٹھی عورت نہیں سمجھتی تھی، نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بسنا زندگی بڑی پریکٹیکل چیز ہے اور اس سے بڑھ کر تلخ۔ نون فینٹیسیز، نو پائپ ڈریمز۔ وہ اپنی زندگی کی تلخیوں سے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ بہادر بنو، بہادر نہ بھی ہوں تو سینہ چوڑا کرنا ہی پڑتا ہے، نہیں تو پھر دوسرا حال یہی رہ جاتا ہے کہ آپ گر جائیں گے۔ زندگی کو اجازت دے دے کہ وہ کسی بھی بدمست بھٹکے ہوئے ہاتھی کی طرح اپنے پیروں تلے آپ رون ڈالے۔ ہمایوں، اس نے افسردہ ہو کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ اور ہمایوں نے موسم جیسا سانس لیا۔ تو کیا واقعی ہی میں اسے سیدھی بات کہنی تھی؟ اس نے پیالی ڈیش بورڈ پر رکھی، اس کے ہاتھ سے بھی پیالی لے کر اپنی پیالی کے برابر رکھ دی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ سیدھی بات سنے تو اسے یہ احساس ہو کہ ہمایوں اس کے ساتھ تھا۔ گھر والے اولاد کے حوالے سے پریشرائز کر رہے ہیں مسنا، اور ہمایوں کے ہاتھ میں موجود وہ ہاتھ ایک دم سرد ہوئے۔ بہار جیسا چہرہ کسی برہنہ پیڑ کا سا ہوا۔ اس سے اگلا رد عمل آنکھوں کی تہہ میں جمی اوس پانی میں بدلی اور لکیر کی صورت پہننے لگی۔ اس نے ہاتھ کھینچنے چاہے مگر ہمایوں نے یہ کرنے نہ دیا۔ بازو بڑھا کر اسے ساتھ لگایا۔ اس نے سہم کر اس کے بازو میں چھپ کر ساری دنیا سے اوجھل ہو جانا چاہا، اور اس کی سانسوں سے ہمایوں کا بازار ٹھٹھرتا رہا۔ تم دوسری شادی لفظ پاری ہوئے، ادا ہو کے نہ دیتے تھے۔ ہمایوں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی، اس کے چہرہ سیدھا کیا، گالوں پر بہنے والی نمی کو صاف کیا۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں مسنا، مجھ پر یقین کبھی ختم نہ کرنا۔ تم میری بیوی ہو اور رہو گی۔ میں تمہاری پرواہ کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تمہاری اس گھر میں حیثیت مسلم تھی اور مسلم رہے گی۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، وہ اس کی بکھری لٹوں کو ایک ایک کر کے کان کے پیچھے اڑتا جا رہا تھا، اور وہ کہتا تھا۔ تسلی لفظ لفظ کے ساتھ دل پر اترتی تھی، مگر آہ کہ وہ سمجھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر الفاظ کے ہیر پھیر کا شکار ہوئی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ تسلی نہیں، مائنڈ میک اپ تھا۔ یہ یقین دہانی نہیں، اشارہ تھا۔ گھر چلیں پلیز؟ ذرا سا سنبھل کر وہ زکام زدہ آواز میں بولی۔ ہاں چلتے ہیں۔ اس نے آواز دے کر چائے والے لڑکے کو بلایا، خالی کپ اسے پکڑائے بھی لدا کے اور گاڑی سٹارٹ کی تھی، اور جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ اور اس نے مسنا کے چہرے کو دیکھنے سے اجتناب برتا۔ سنو، ہاں؟ وہ ایک دم مڑی اور شیشے پر چکی، تناؤ جیسے ہمایوں کے چہرے پر بکل مارے بیٹھا تھا۔ تمہاری شام برباد کرنے کے لیے افسوس ہے، مگر مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے، اور وہ اس سے ساری عمر سیدھا نہ ہونے کے لیے وہیں جھکا چھوڑ گیا تھا۔ ہیلو؟ اور اسے سمجھ نہ آیا کہ اس ہیلو کے جواب میں کیا کہیں۔ یہاں سب کچھ ایک دم سے اتنا پرایا ہوا تھا کہ جیسے کبھی شناسائی تھی ہی نہیں۔
لوگوں سے لے کر اس کمرے کی دیواروں تک سب پر آیا ہوا تھا۔ ہیلو مسنا، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے خولا پوچھتی تھی مگر اس کے ہونٹ ہل کر نہیں دے رہے تھے۔ مسنا، تم مجھے پریشان کر رہی ہو آپ بھی؟ کیا ہوا ہے؟ ہمایوں دوسری شادی کر رہے اور اس الفاظ ادا کرتے ہی ایک دم سیل فون پرے پھینکا۔ اپنے ہی الفاظ نے اسے ڈسا تھا، اپنے ہی الفاظ کا ذہن بدن میں اترا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گئی۔ فی الوقت دماغ سمجھ سے خالی تھا اور دل اور دماغ دونوں اکٹھے چلنے کی چیز نہیں۔ جب دل درد سے بڑھتا ہے تو دماغ سمجھ سے خالی ہو جاتا ہے، اور جب دماغ سمجھنے لگتا ہے تو دل ایک دم خالی۔ تو طے ہوا۔ اس وقت اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ ہولا نے دو بار سے بار بار اسے فون میں لایا، اس سے نہیں اٹھانا تھا سو اس نے نہیں اٹھایا۔ ہولا نے دوسرا کام ہمایوں کو فون کرنے کا کیا تھا مگر اس کا نمبر بھی آف جا رہا تھا اور ہولا کا دماغ دوڑنے لگا۔ اس نے مسنا کے گھر جانے میں دیر نہیں کی تھی اور وہاں جا کر جو معلوم ہوا وہ پیروں تلے سے آرام سے زمین کھینچ سکتا تھا۔ تو اب کیا وہ مجھے یوں بلیک میل کرے گا؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی تھی۔ مسنا کو نیند کی دوا جب کھلائی تو اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا۔ کیا پھر سے وہی سب اس کی رگیں کھینچ گئیں؟ بس اب یہ ہمایوں کا عذاب ہوگا، اسے ہی بھگتنا۔ اس کو لٹا کر اس پر کمفرٹر برابر کرتے ہوئے جیسے اس نے عہد کیا تھا۔ یہاں آنا بھی آسان نہ تھا، وہ بھی ایسی جب تبسم سب جان چکی تھی، لیکن وہ خود کو روک نہ پائی تھی۔ ہمایوں کے گھر آنے سے پہلے وہ وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی مگر کمرے کے دروازے سے باہر پیر رکھتے ہی اس کا ارادہ زمین بوس ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹکے۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے بات سے گزر جانا مگر بات کرنی ہے آپ سے۔ اس کا لہجہ ہاں میں ہی ٹھیکا ہوا مگر مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ یوں تڑک کا جواب آیا کہ وہ اف بھی نہ کر سکی۔ مڑ کر اتنی حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جیسے وہ کسی اور شخص کا چہرہ تھا۔ آپ مجھے بلیک میل کریں گے؟ اب وہاں پر بھی کسی غصے نے جوش مارا تھا۔ ناک نتنے ہاں میں پڑ کے تھے۔ آخر میں کیوں کروں گا آپ کو بلیک میل؟ اس نے سیدھا آنکھوں میں دیکھا اور وہاں کسی کی سانس کانٹوں پر گھسیٹتی تھی۔ اس کا رنگ فاق ہوا اور پھر یکدم اس میں سرخی گھلنے لگی۔ وہ اس کے پہلو سے تیزی سے نکلی تو دل کمینگی پر اترا ہوا تھا۔ ہوا میں ہاں میں ہی دھڑک جاتا تھا۔ کتنا بدتمیز ہے یہ شخص! اس نے سرد ہاتھ گالوں پر رکھے تھے۔ اس دن کے بعد ہمایوں نے کچھ کہا نہ مسنا کچھ بولی، بس ایک غیر محسوس سا تناؤ تھا جو ان دونوں کے درمیان دھر آیا تھا۔ آج بھی معمول کی طرح ہمایوں کے کپڑے نکال کر جب وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے روک لیا، جانے نہ دیا۔ پریشان ہو؟ حالانکہ یہ ایک فضول سوال تھا، اگر بات چھیڑنے کے لیے ضروری تھا تو کیا نہ ہوں؟ اس کے بعد بھی جب ہمایوں تمہارے ساتھ ہے اور وہ لاجواب ہوئی، ہم انتظار نہیں کر سکتے کیا؟ میں ابھی تک اور کیا کرتا آیا ہوں مسنا؟ مگر گھر والے اور مسنا نے تکلیف سے اسے دیکھا، یعنی کہ اور اس کے حلق میں کچھ اس بری طرح سے پھنسا کہ وہ بول نہ پائی۔ ہمایوں جانتا تھا کہ اس نے کیا پوچھا ہے۔ ہاں، اور اس نے مسنا کو زندگی کے تلخ سمندر میں یکدم دھکا دے دیا تھا۔ کیا وہ اپنا ڈر دور کر سکے نہ کہ فرار حاصل کر سکے؟ تو مسنا ایک مکمل وجود سے مٹھی بھر خاک ہوئی تھی۔ ابو ہمایوں دوسری شادی کر رہے، میں برباد ہو گئی ابو برباد۔ احمد صاحب کے سینے سے لگی زاروں کا تار رو رہی تھی۔ انہوں نے ہولا کی طرف دیکھا اور ہولا نے ہاں میں نظریں چرائیں۔ بیٹھو، مجھے تفصیل سے بتاؤ، کیا زہرا صاحبہ یا تبسم نے کچھ کہا تم سے؟ نہیں، انہوں نے تو ایک بات بھی نہیں کی، مگر ہمایوں وہ خود مجھ سے کہہ چکے ہیں ابو، اس کے بعد کسی اور کے کہنے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ میں مار جاؤں گی ابو، میں کیسے؟ اور انہوں نے ایک بار پھر ہولا کی طرف دیکھا اور اب کی بار ہولا وہاں سے اٹھ گئی۔ احمد صاحب ایک گہرا سانس بھر کے رہ گئے تھے۔ وہ فرہندہ پھپھو کو سلا کر آئے تو ابو سے لاؤنج میں بیٹھے ملے۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اور جواباً انہوں نے یوں اسے دیکھا جیسے کہتے ہوں بیٹا کہ جیسے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ بوڑھا باپ یوں اس وقت کیوں جاگتا ہے۔ بیٹھو، بات کرنی ہے۔ اور وہ چپ چاپ ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں مجبور نہیں کرتا ہولا، میں کر ہی نہیں سکتا کہ میں ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ چکا ہوں۔ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا کوئی دوسری عورت جب مسنا کے ساتھ زیادتی کرے گی تب میں تمہاری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھوں گا ضرور کہ اس بن ماں باپ کی بچی کے ساتھ یہ ظلم محض تمہاری وجہ سے ہوگا۔ وہ کہہ کر رکے نہیں، اٹھ کر چلے گئے اور وہ اسے کسی نے ان گنت بھاری زنجیروں میں جکڑ کر یکدم زمین کے پتال میں کھینچ لیا تھا۔ وہاں خاموشی تھی، چہار سو پھیلی خاموشی، ابدی خاموشی اور ایک ابدی سکون۔ دھوپ دیواروں سے سرک کر انہیں ٹھنڈا کرتی تھی کہ زمین آج کا چکر پورا کرنے کے قریب تھی۔ دور کسی کوئل کے کوکنے کی آواز صدا بلند ہوتی تھی۔ تو کیا یہاں بھی کوئل بولا کرتی ہے؟ اس نے گردن اٹھا کر اس کوئل کو ڈھونڈنا چاہا مگر ناکام رہی اور پھر سے جھکا کر تھوڑی گھٹنوں پر جما کر تنکے سے خریدنے لگی۔ پتہ ہے جہانگیر، میں ساری عمر تمہاری بیوہ کہلانا چاہتی تھی، تمہارے نام پر گزار دینا چاہتی، تم سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں کہہ رہی ہوں جہانگیر، وہ شہر خاموشاں تھا اور وہاں کی بولتی زبان بھی خاموشی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نمی کا ایک قطرہ گرا
تم نے ہمیشہ میرا ساتھ تب چھوڑا جہانگیر جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی. تم ہوتے تو میرے اور ہمایوں کے بیچ ایک دیوار رہتی. تم نے یہ دیوار کیوں گرائی جہانگیر؟ کیوں؟ قطروں کی رفتار میں تیزی آئی مگر اس کے ہاتھ سستی سے مٹی رینگتے تھے. مجھے تم تک لے کر آنے والی بھی مسنا تھی اور اب ہمایوں تک لے جانے والی بھی مسنا. مسنا میری زندگی سے نکل نہیں سکتی کیا؟ اس نے بے دردی سے گھا رگڑے تھے. پتہ ہے تمہارے جانے کا کیا نقصان ہوا؟ اس شخص کی آنکھیں تمہارے نام کا باندھا گیا حصار توڑنے لگی ہیں. وہ کسی پن کی طرح میرے وجود میں کھپتی ہیں. جہانگیر میں کیا کروں؟ تم ہوتے تو کیا یہ سوئیاں چبھتی مجھے؟ تم کیوں چلے گئے جہانگیر؟ کیوں؟ اور اس نے ماتھا کتبے سے ٹھکا کر ہچکی لی. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا دل تمہارے علاوہ. اور اس نے ہونٹ بھیج کر یوں جیسے جہانگیر کو بھی تکلیف ہوگی. مجھے محبت نہیں تھی تم سے جہانگیر، لیکن تم شوہر تھے میرے اور یقین مانا یہ محبت سے بڑا درجہ ہے. تمہارے سارے قصور معاف کیے جہانگیر، معاف کیے. خدا جنت میں مجھ سے بڑھ کر ساتھی عطا کرے تمہیں کہ میں ایک کمزور اور ناسودہ عورت ہوں جو تمہاری بیوگی پر ساری عمر نہیں بتا سکے. اور وہ کسی بڑھیا کی طرح ٹانگوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھی، ایک آخری الوداعی نظر اس کی قبر پر ڈالی اور پشت پھیر لی. پھر کبھی نہ دوبارہ مڑ کر دیکھنے کے لیے پشت پھیر لے گئی. میرے سامنے مت آیا کریں آپ. آئی لو مسنا بان شادی کر رہا ہوں. لو یو. تمہارا گریبان اسے ناٹ اٹ جہانگیر. جہانگیر ہمایوں شادی کر رہا ہے. جہانگیر ہمایوں اور وہ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی. پسینے سے تربتر چہرہ، تیز چلتی سانس، جلتی آنکھ اور تپتا وجود. وہ کئی لمحے یوں ہی لیٹے گہرے مگر تیز سانس لیتی رہی اور پھر خود کو گھسیٹتے ہوئے بیٹھ کر آنکھ سے ٹیک لگا رہی تھی. سر بھاری ہو رہا تھا اور اس نے بے اختیار ساتھ دونوں ہاتھوں پہ کرایا تھا. کئی لمحے وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی اور پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کو دیکھا. اس فون میں ایک نمبر تھا جو محض ایک ٹیپ کے ماں تھا. اور پھر کیا ہوگا؟ اب وہ ہوگا کیا بھلا؟ یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ ڈیلیما ختم ہو جائے گا کیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا، فون اٹھایا، نمبر نکالا اور پھر ملا بھی لیا. بیل جا رہی تھی اور فون دوسری طرف. ہمایوں اس بار رات کی اس پل اسکرین پر جگمگاتے اس نمبر کو دیکھ کر حیران ہوا. اجلس سے ریسیو کیا. ہولا انداز میں شدید حیرت اور جواب میں خاموشی. اس کی مدھم سانسوں کی آواز. ہولا کیا ہوا؟ حیرت. وہ بیقرار ہوا مگر وہ کہاں بولتی تھی. اور پھر جیسے ہمایوں کا الہام ہوا، اس نے اچنبے سے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر سے سننے لگا. اس کی بولتی خاموشی اور پھر چند لمحوں بعد اسے ایک سسکی سی سنائی دی اور اس نے بے حد سکون سی آنکھیں موند کر سر کراؤن سے لگایا. اس کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی. تیری آنکھوں نے میرے گرد جو ایک دیوار کھینچی ہے، میں اس سے بھاگ کر جانا چاہوں تو کہیں اب جا نہیں سکتا کہ پیروں سے کوئی زنجیر بے آواز لپٹی ہے. یہ وہ دیوار ہے کہ جس میں کوئی روزن نہیں کھلتا. میں اس میں در بناتا ہوں تو ہر ایک خشت میرا رستہ روکے. میرے کانوں میں ایک پرکیف سی آواز آتی ہے، یہاں سے بھاگ کر جانا کوئی آسان نہیں. محبت اس قدر کمزور میری جان نہیں ہے. تیری آنکھوں نے میرے گرد جو ایک دیوار کھینچی ہے، میں اس کو توڑتا ہوں تو شیشہ سر کو آتا ہے. یہاں اڑنا کہاں اس طائرے بے پر کو آتا ہے. میری ساری توانائی یہاں ناکام ہوتی ہے. یہاں اب صبح ہوتی ہے، یہیں اب شام ہوتی ہے. تیری آنکھوں نے میرے گرد جو ایک دیوار کھینچی ہے، مجھے اس سے مفر کا ایک بھی راستہ نہیں ملتا کہ اس دیوار کے پیچھے بھی ایک دیوار لگتی ہے. تیری آنکھوں نے میرے گرد جو ایک دیوار کھینچی ہے. ایک ہوٹل کا بڑا اور پرتش کمرہ تھا اور اس وقت نسبتاً نیم تاریک سا دکھتا تھا کہ تار میں بنی بہت سی کھڑکیوں پر پردے برابر تھے. ان برابر کیے ہوئے سفید پردوں کے پار اندھیرا رات کی گواہی تھا. پٹ کی سائڈ ٹیبل پر ایک سلنڈریکل لیمپ دھرا تھا جس کی مدھم ٹھنڈی سفید روشنی کمرے کو مکمل تاریک ہونے سے بچائے ہوئے تھی. کمرے میں کوئی خوشبو بھی تھی جو بل کھا کر چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، روشنی کی طرح ہی مدھم مگر اپنا پتہ دیتی ہوئی. شاید وہ اس بوکے سے اٹھ رہی تھی جو کہ لیمپ کے پاس ہی رکھا ہوا تھا. جیسمین اور گلاب کے پھول اس نیم تاریک کمرے میں آنکھیں جب دیکھنے کے قابل ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خوشبو، مدھم ٹھنڈی روشنی اور ہنکی ہی تھی. وہاں کوئی اور بھی تھا، ایک وجود نیم جان سا، کسی خوف میں مبتلا مگر بھی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا تھا کہ جیسے ابھی کے ابھی ڈھہ پڑے گا. وہ کوئی دلہن تھی شاید. نہیں، شاید نہیں. وہ یقیناً ایک دلہن ہی تھی، لیکن اس کا لباس سرخ نہ تھا. وہ نیوی بلو کلر کے گھیردار فریک میں ملبوس تھی جس کے گھیرے پر قریب 4-5 انچ کوئی 2 انچ چوڑی پٹے کی صورت کام تھا. وہ میک اپ اور جویلری سے آراستہ دلہن نہ تھی، وہ منفرد تھی. گلے میں وائٹ گولڈ کے چین اور کانوں میں وائٹ گولڈ کے ہی ذرا بڑے چوکور شکل کے ٹاپس اس کی اسکن کو گلو کر رہی تھی.
روز پک چیکس کے ساتھ وہ ہونٹوں پر کورل پنک لپسٹک لگائے ہوئے تھی، آنکھوں پر اسموکی میک اپ اور کاجل کی گہری دھار، بالوں کا سٹائل سائیڈ بن تھا اور بن کے بالکل اوپر چند کلیاں اٹکی ہوئی تھی، لمبی پلکوں کو مسکارے سے سجا رکھا تھا۔ وہ بہت دلکش دکھتی تھی۔ ابھی ٹھیک اسی بال میں اس کی دلکشی کو خوف ڈھانپتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ سہمی ہوئی تھی، ابھی ذرا دیر پہلے ہی تو نکاح ہوا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا؟ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھستی ہوئی بے دم سے انداز میں نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اور اب کی بار اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ تکلیف ایسی تھی جیسے سانس نکلتی نہ ہو، جو اسے کبھی نہیں کرنا تھا، اور یہ طے تھا کہ ایسا نہیں کرنا تھا اسے، اور وہ ہو گیا تھا، ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے گلے سے پھنسی مگر بھرائی ہوئی آواز نکلی، اور اس کے ساتھ ہی آنسو آنکھوں سے لڑک کر تھوڑی تک آ گئے، اور وہ پھر ٹپ ٹپ قطروں کی صورت گرنے لگے، بہنے لگے، اور یوں گر کر بہہ کر وہ اس تکلیف کو پوری طرح سے بیان کرتے تھے جو کہ اس وقت اس چہرے پر موجود تھی۔ اور پھر یکدم وہ چونکی، اور چونکانے والی چیز دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی حالت اور خراب ہوئی تھی۔ وہ مزید سہمی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے اور بے یقینی سے دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ایک حوالہ سا نمودار پر اس حوالے کے سائے میں اس کے سارے وجود کو چھپا کر رکھ دیا۔ جوتوں کی چاپ ابھری اور سایہ گھٹتا گھٹتا بالکل معدوم ہوا، رین اس کے سامنے آ کر رکا۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہ پاتی تھی کہ نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھ سکے۔ وہ اپنی نظروں کو اس کے جوتوں پر گویا چپکی پاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھا، اور اس نے بیچارگی سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر بہنے والے آنسو، اس کی گیلی دلرستی پلکوں اور کانپتے ہونٹوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے انگلی بڑھا کر اس کے چہرے کی نمی کو محسوس کیا۔ جیسے ہی انگلی اس نے اس کے چہرے کو چھوا، اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ اس نے دانتوں تلے ہونٹوں کو دبا کر انہیں کانپنے سے روکنا چاہا، مگر ناکام رہی تھی۔ ہمایوں اور حولہ کے منہ سے از حد لاچاری بے بسی سے کانپتا ہوا یہ نام نکلا تھا۔ اس نکاح میں احمد صاحب، زہرا اور ہمایوں اور گوامان کے علاوہ اور کوئی فرد شامل نہ تھا۔ احمد صاحب چاہتے تھے کہ ابھی مثنہ کو نہ بتایا جائے، وہ خود اسے بتائیں گے۔ نکاح ہوٹل میں ہی ہوا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے اسے بری طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط کیا تھا، لیکن اب کی بار فیصلہ کرنے کی وجہ مثنہ ہی نہیں تھی، وہاں کچھ اور بھی تھا۔ ابو، آپ اوپر والا پورشن کیوں بنوا رہے ہیں؟ مثنہ آئی ہوئی تھی، کنسٹرکشن ہوتی دیکھ کر پوچھا تھا۔ حولہ بھی وہیں تھی۔ حولہ کے لیے بنوا رہا ہوں، یہ ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، سو ہمایوں نے یہ حل نکالا۔ اب شادی کے بعد یہیں رہے گی، اوپر والے پورشن میں۔ اور حولہ کے حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا۔ یہ تو اچھا آئیڈیا، مثنہ نے حولہ کو دیکھ کر کہا۔ آپ بہت خاموش سی نہیں ہو گئی؟ اب کیوں ابو؟ اسے چند لمحے دیکھنے کے بعد مثنہ نے سوال کیا، اور احمد صاحب یوں مسکرائے جیسے کہ جواب نہ تھا ان کے پاس۔ یہ رنگ، واؤ، کتنی زبردست ہے، قابل۔ مثنہ نے اس کے ہاتھ میں موجود رنگ کو دیکھ کر کہا۔ حولہ نے ہاتھ چھپانا چاہا، مگر اس نے مہلت نہ دی۔ خوبصورت، بے حد خوبصورت۔ اور حولہ ہونٹ چباتی رہی۔ اتنے میں باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ احمد صاحب اٹھ کے، ہمایوں لینے آئے ہوں گے۔ مثنہ نے قیاس سرائی کی، اور حولہ منٹ میں بوکھلائی اور بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ آپ کو کیا ہوا؟ اسے حیرت ہوئی۔ میں وہ پھپھو، اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے فوراً غائب ہوئی تھی۔ وہ سامنا نہیں کر سکتی تھی، بالکل بھی نہیں۔ ہمایوں آیا تو احمد صاحب نے اسے بٹھا لیا، اور حولہ کو آواز دینی چاہی کہ کچھ سرو کرے، مگر پھر رک سے گئے۔ جاؤ مثنہ، چائے لے آؤ، انہوں نے کہا۔ پھر ہمایوں جتنی دیر بیٹھا رہا، حولہ کو گن گن کر پھپھو کے کام یاد آتے رہے۔ وہ سامنے نہیں ہوئی، اور جب وہ جانے لگے تو آپ ہی مل تو لیں۔ مثنہ باہر صحن میں کھڑی سے آوازیں دے رہی تھی، اسے مجبوراً آنا پڑا۔ اسے آتا دیکھ کر ہمایوں تو بہت کمپوز اور نارمل رہا، جبکہ حولہ پسینہ پسینہ ہوئی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ مثنہ نے یوں اس کو پیلا پڑتے دیکھا تشویش سے کہا۔ ٹھیک ہوں، تم جاؤ، وہ بمشکل کہہ سکی، اور اندر کو چلی گئی، اور کمرے میں جا کر وہ عجیب بیچارگی بھرے تاثرات کے ساتھ حالی بیٹھی رہی۔ ہمایوں اب بہت زیادہ مصروف نہیں ہو رہے؟ پچھلے چند دنوں سے وہ اس کی روٹین دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ احمد انکل اوپر والا پورشن سیٹ کر رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے، کبھی فرنیچر مارکیٹ تو کبھی کسی اور مارکیٹ۔ اس نے سیدھا جواب دیا۔ وہ ایک لہجے کو چھپ رہی۔ آپ چینج بھی ہو رہے ہیں؟ اچھا، مثلاً کیا جائے مجھ میں؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن ہے کچھ۔ وہ الجھ کر بولی ہوں جیسے وضاحت دینی نہ آتی۔ وہ اس کو دیکھ کر وہ بس مسکرا دیا۔ میں تمہیں بتاؤں کیا چینج آیا مثنہ؟ میری زندگی میں پہلی بار مجھے سکون ملا ہے۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ ہمایوں نے یہ سب اس سے کہہ نہ سکا، محض سوچ کر رہ گیا۔ تبسم سے باتیں کرتے کرتے وہ چلتے چلتے ایک دم رکی، اور رک کر ساکت ہوئی، اور ساکت ہو کر اس نے بدترین حیرت کے ساتھ دیکھا، اور پھر چند لمحے کے لیے وہ شوق سے باہر نہ نکل سکی تھی۔ اس کا دوسرے رد عمل گردن موڑ کر استغفار جمع شاکی نظروں سے تبسم کو دیکھنے تھا۔ تبسم بری طرح محسوس ہوئی تھی۔ سر جھکا کر، ہونٹ دبا کر انہوں نے تاثرات چھپانے چاہے، مگر وہ انہیں ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اب کی بات تبسم کو بڑی زور کی ہنسی آئی تھی۔ کہا نہیں جائے گا، انہوں نے سرگوشی کی۔ یو چیٹڈ می، جواباً اس کا حیرت بھرا لہجہ ہمایوں نے کہا تھا، اور اس کے چہرے پر بیچارگی کے شدید تاثرات ابھرے تھے۔ وہ سامنے ہی تو تھا،
ऑफ वाइट शर्ट, डेनिम जीन्स और इस पर फोकस्ड निगाहें। होला सख्त बेराम थी। मैं जा रही हूँ। इसने वॉकआउट करना चाहा, मगर वॉकआउट यूं वकूपज़ीर न हो सका कि हुमायूं ने यकदम आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा था और लो जी, इसकी रही सही रूह भी फना हुई थी। इसने फ़ख होती रंगत के साथ पहले हुमायूं को देखा, फिर तबस्सुम को और इसके बाद इर्द गिर्द बिखरी पब्लिक को। आप जाएं, यहाँ पे मुस्कुराता सा लहजा, और तबस्सुम ने वहाँ से जाने में मिनट भी नहीं लगाया था। हुमायूं ने नरमी से उसका हाथ छोड़ा और कहा, ओ। इसने खामोशी से पैरवी की। हुमायूं का रुख पार्किंग की तरफ था। हम हो सकते थे ना, कोई भी दो अफराद दुनिया का हजूम का हिस्सा, अपनी अपनी ज़िंदगियों को यूं ही गुजारते हुए कि जैसे वो थीं, मगर ये नहीं कि हम दुनिया के हजूम में फैले कोई भी दो अफराद नहीं हो सकते थे। और अगर होते तो तब भी मोहब्बत ने हमें यूं आमने सामने लेकर आना ही था, चाहे तुम एक कोने में होती या फिर दूसरे कोने में। और दुनिया को समेट कर महज 2 कदम के फासले पर ले आने वाली शय मोहब्बत ही तो है। मोहब्बत का हो जाना मौजज़ा नहीं, इसका यूं 2 कदम के फासले पर आपके सामने, आपके साथ बैठना मौजज़ा है। और पानी की एक लहर आई और इन 2 सिमटे हुए 2 कदम के फासले पर बैठे हुए अफराद के पैरों तक आते आते इसका जोश ठंडा हुआ और वो इनके पैर भगोकर वापस हो ली थी। पैरों की उंगलियों को छूती नमी फरहत बख्श थी। यहाँ ये एहसास अच्छा था, और एक और एहसास। वो खामोश हुआ और इसका यूं खामोश हो जाना समातों को ज़रा पसंद आया था। लहरों का शोर था, दूर कहीं किसी बगले की आवाज़ सुनाई देती थी। हवा इसके बालों की लिटों को मुंतशिर करती थी। और 2 कदम के फासले पर मौजूद 2 सिमटे हुए अफराद, ये ऐसा और इतना बड़ा मौजज़ा है कि हाथ बढ़ाऊँ तो छू लूँ, नज़र मार कर देखना चाहूँ तो देख लूँ, महसूस करना चाहूँ तो कोई रोक नहीं सकता। मेरे जैसे शख्स के लिए इससे बढ़कर बड़ी बात और क्या होगी कि बिना किसी तकलीफ़ के आज़ादी के साथ इसे देख सकता हूँ कि जिसे मैंने उम्र भर देखते रहने की ख्वाहिश की हो। हौला ने अजब से एहसास के साथ इसे देखा। वो घुटनों के गिर्द हाथ बांधे सामने देख रहा था। कौन कहता है कि नज़र के देखने के लिए किसी के चेहरे को तकने की ज़रूरत है? हुमायूं के लिए इसकी वहाँ मौजूदगी, इसका होना, इसके होने का एहसास ही काफ़ी था। हौला ने बिसाता सा झुकाया, आँख नम हुई थी। यूं ही बिला वजह में ही, तुम हौला अहमद, तुम अगर मुझे सारी उम्र बस 2 कदम के फासले पर बिठा कर रख छोड़ो तो यकीन मानो ये सौदा भी घाटे का नहीं। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने होना अहम है, ये एहसास काफ़ी है मेरे लिए। और होला का दिल धक करके रह गया। इसके जिस्म में कोई लहर सी दौड़ी थी और बेसाख्ता इसने हाथ को दोनों मुट्ठियाँ भींची थी। चंद लम्हे बाद इसने हुमायूं को देखा। वो अब भी इसी अंदाज में सामने देखता था, और होला इसे नज़र न हटा पाई थी। इसका दिल अजीब से अंदाज में इसकी तरफ खींचा था, इस तरह से कि वो खौफज़दा सी हुई थी। इसने फ़ौरन गर्दन मोड़ी और फिर वो भी सामने तकने लगी। तो वहाँ लहरों के उठने और गिरने का शोर था। दूर कहीं कोई बगला बोलता था और नमी भरी हवा थी जो इनके चेहरों से टकराती थी और इनके बालों को मुंतशिर करती थी। कोई बेत खोलती, और वो जो 2 वजूद 2 कदम के फासले पर बैठे, वो 2 वजूद कि जिन्हें मोहब्बत नामी शायद दुनिया के 2 मुख्तलिफ कोनों से खींच लाई थी। मिसाल की मंगनी थी, लोगों का हजूम था जो कि बड़े से लॉन में टोलियों की शक्ल में बिखरा था। वो बार बार गर्दन मोड़ कर इस हजूम में से तलाशता, देखता, और हर बार सुकून के एक नए मफ़हूम से आगाह होता। सियाह साड़ी में मलबूस, बालों का गर्दन के साथ जुड़ा बनाए हुए, आंखों में काजल लगाए, वो सहर तराज दिखती थी। वो तबस्सुम के साथ बैठी थी, होंठों पर महसूस सी मुस्कुराहट। ज़हरा भी वहीं थी, और मजना इसके अपने शौक़ और मसरूफ़ियात। वो स्टेज पर सेल्फ़ीज़ बनाने में मसरूफ़ थी। मेरा ख़्याल है होला अब इसे बता देना चाहिए, तबस्सुम कह रहे थे। वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगी। होला परेशान हुई। अब ये चीज़ तो इसे फेस करनी ही पड़ेगी ना, कब तक यूँ छुपा कर रखोगी? ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरती ना, गुजारी जाती है। वो ज़ाहरा थी। होला बेख्तियार खामोश हुई। मेरा दिल चाहता है कि इसे कभी मालूम ना हो, कभी पता ना चले, बहुत तकलीफ़ होगी इसे। वो नम आवाज़ में बोली, इस फैसले में इसी की भलाई है, इसे ये समझना होगा। तबस्सुम ने इसका हाथ थपथपाया। होला ने सर हिलाया, यूँ जैसे इत्तेफ़ाक करती हो इनकी बात से। मैं अब चलूँ, अब्बू को मुश्किल हो रही होगी। कुछ देर बाद वो बोली, हुमायूं को कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दे। ज़हरा ने सादगी से कहा था, मगर तबस्सुम इनकी छेड़ती नज़रें होला पे थी। नहीं आंटी प्लीज़। और वो बुरी तरह से ब्लश हुई थी। इसके यूँ ब्लश होने पर तबस्सुम और ज़हरा हंसती। अच्छा चलो, ड्राइवर को कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप करें। तबस्सुम बोलते हुए उठी, और वो भी ज़हरा को खुदाहफ़िज़ कहते हुए उठी थी। तबस्सुम ड्राइवर को कॉल मरा रही थी, मगर कॉल मिल नहीं रही थी। उन्होंने इसे गेट तक जाने का कहा और ख़ुद किसी को देखने लगी जो कि ड्राइवर को बुला लाता। और वह किसी हुमायूं से बढ़कर और कौन हो सकता था भला? साड़ी का पल्लू शाने के गिर्द लपेटते वो बाहर को जाते रास्ते पर जा रहे थे। इसकी हील की टक टक माहौल को इर्ताश ज़दा रखती थी। और हुमायूं चंद लम्हे इसकी पुश्त को तकता रहा, फिर एक्सक्यूज़ मी और वही आवाज़ पे यकदम ठहर सी गई। एक पल को फ्लैशबैक हुआ। इसने गर्दन उठाकर सामने बाहर को जाते रास्ते को देखा। रास्ता खाली था, और अब वहाँ कोई ऐसा न था जो इसका मुंतज़िर खड़ा होता। होला एक सांस लेते हुए रूह मोड़ कर पलटी और हुमायूं को देखा। वो हाथ जेब में डाले सुकून से खड़ा था। जी,
اور وہ کاجل بھری آنکھوں میں ذرا سی حیرانی سمجھ جب پوچھتی تھی تو اس کی معصومیت جان لیتی تھی۔ وہ مسکرایا، سر جھکا کے ہلکا سا ہنس دیا اور پھر اس کی طرف بڑھا۔ آپ جا رہی ہیں؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ میرا خیال ہے۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھتے ہوئے جواب دیا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یوں فنکشن چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے؟ مسکراہٹ اور گہری حولا نے اسے اپنے سامنے رکتا دیکھا اور رخ موڑ کا تاثرات چبانے لگی۔ ایکسکیوز می، پھر چہرہ سیدھا کرتے ہوئے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا، تو آپ نہیں ٹھہریں گی؟ آپ کا سوال بےمعنی ہے۔ اور اگر میں ایک بامانی سوال کروں تو، اور وہاں سب کچھ ٹھہر سا گیا۔ وہاں بس ایک دو وجود تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، سانس روک کے ایک دوسرے کو تکتے ہوئے۔ پرپوز کرنا چاہتا ہوں آپ کو، اور ایک سرگوشی سی بلند ہوئی، مانو کہ حسرت تمام ہوئی۔ حولا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ایک پل کے لیے، چند لمحوں بعد وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں پہ جھانکا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ابھری اور اوپر کا پھیل گئی۔ میں میرڈ ہوں۔ اور پھر جوابی سرگوشی کی گئی اور وہ ذرا سی دیر کو ساکت ہوا، اس کا رنگ پھک ہوا اور پھر دونوں ہنس پڑے زور سے۔ اور جب اوپر والا پورشن سیٹ ہو گیا تو احمد صاحب نے مٹھائی منگوائی، پورے محلے میں بانٹی اور نکاح کا اعلان کر دیا۔ لوگ مٹھائی کھاتے ہی تفصیلات جاننے کو دوڑے۔ تفصیل سن کر انگلی ہونٹوں میں دبتے، کے انداز میں منہ کھولتے، ایک سخت تعجب بھری مگر ایسی نظروں سے احمد صاحب کو دیکھتے کہ جیسے بڑا ہی سخت کام سر انجام دے دیا گیا ہو، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ احمد صاحب لوگوں کی پرواہ کر لیتے یا پھر حولا کی، اور یا پھر مثنہ کی؟ یہ بیچ کی راہ تھی، اس سے ان کی دونوں بیٹیوں کا مستقبل محفوظ تھا۔ وہ جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ حولا یا ہمایوں مثنہ کو کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ تو زندگی میں بعض اوقات بڑے بڑے سخت اور زہریلے فیصلے کرنے ہی پڑ جاتے ہیں۔ یہ کرنا پڑتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں کام نہ ہو تو پھر زندگی سے مجبور کر ہی ڈالتی ہے۔ اور مثنہ ابھی تک بے خبر تھی کہ مٹھائی اس تک نہیں پہنچائی گئی تھی۔ وہ ابھی پھوپھو کو سلا کر کمرے میں آئی تھی، مصروف سے انداز میں بالوں کا جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس سے اب عادت سی ہونے لگی تھی اس کمرے میں رہنے کی، چاہے ہمایوں وہاں ہو یا نہ ہو۔ اپنے دھیان میں کمرے تک آئی، دروازہ کھولا، بتی جلائی اور ٹھٹے کرو گی یہ کب آیا؟ وہ سخت حیرانی، یقیناً ابو نے دروازہ کھولا تھا اور وہ اسے پھوپھو کے ساتھ مصروف دیکھ کر اوپر آ گیا تھا۔ حولا چند لمحے بورڈ پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھتی رہی اور پھر ساتھ جھٹک کر مسکرائی تھی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے نرم سی چال چلتی اس تک آئی۔ وہ بازو آنکھوں پہ رکھ کے سو رہا تھا۔ میں بے حد خوش ہوں حولا، بے حد۔ اور اس کے کانوں میں ہمایوں کی آواز گونجتی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی، گال پر ہاتھ ٹکا کر پھر سے بڑے آرام سے سکون سے اسے تکنے لگی، یوں جیسے اس کے سوا دوسرا کوئی کام نہ ہو۔ اس کا فیشل ہیئر سٹائل شارٹ سے لانگ سٹربل میں بدل چکا تھا اور تبدیلی سے سوٹ کر رہی تھی۔ میں اتنا خوش ہوں، اتنا کہ مجھے لگتا ہے سارے جہان کو بٹنے والا سکون ایک میرے اکیلے کے دل پر اتارا گیا۔ اور اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ میں اس جذبے کو محسوس کرتا ہوں، کھل کر پوری طرح سے محسوس کرتا ہوں۔ یہ خوشی کافی عمر بھر کے لیے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی۔ اور حولا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موندی اور پشت سے سر ٹکایا۔ ہاں ہمایوں، میں نہیں سمجھ سکتی، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اور اس کے لب ابھی تک مسکراتے سے تھے۔ اور میں کیا ایسے تمہیں چاہ سکتی ہوں کہ جیسا کہ تم مجھے؟ ہاں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور بساطہ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھلا ہمایوں مفتی، اس چیز میں تمہارا کیا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ اس کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور یوں ہی آنکھیں موندے سکون سے بیٹھی ساس اور شخص کو سوچتی رہی۔ وہ کال بیل بجا کر دروازہ کھلنے کی منتظر تھی۔ بڑا حوصلہ ہے تمہارا مثنہ۔ اور اس آواز پہ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آنٹی رضیہ تھی، یہ ساتھ ہی تو گھر تھا ان کا۔ جی آنٹی، میں سمجھ نہیں سکی۔ لو، اس میں سمجھنے والی کوئی بات بھی تو نہیں ہے نا؟ خدا اپنے شوہر کا اپنے ہی ہاتھوں سے نکاح کر دیا، حولا سے حوصلے والی بات نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اس پہ بام گرا اور اس کے وجود کے پر ہچے اڑ کر رہ گئے۔ وہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سمت تکتی تھی کہ جس سمت وہ آنٹی گئی تھی۔ وہ دروازہ کھلا اور وہ بے خبر اسی طرف دیکھتی تھی۔ مثنہ، ابو نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ چونکہ گردن موڑ کر انہیں اس تکلیف سے دیکھا کہ جیسا کلیجہ پھٹ گیا۔ ابو؟ اور اس کے ہونٹ بنا آواز ہلے تھے۔ احمد صاحب کو سمجھنے میں دیر نہ لگی ہوئی کہ ہوا کیا ہے۔ ایک گہری سانس بھر کر انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے دروازے سے اندر کیا اور مثنہ پر دوسرا گرنے والا بام۔ ہمایوں کی گاڑی وہاں کار پورچ میں کھڑی تھی۔ اس کے کندھوں میں یکدم تکلیف کی ایک لہر اٹھی۔ وہ جکڑے گئے تھے اور وہ بے اختیار لڑکھڑائی تھی۔ ابو ہی اسے سہارا دے کر اندر تک لائے تھے۔ انہوں نے ہی اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کے لیے پانی لینے چلے گئے اور وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کو تھامے معاف ہوتے ذہن اور بے جان جسم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پانی پی لو۔ اور اس نے مکان کے انداز میں سر اٹھایا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی رہی مگر لفظ اس کے منہ سے ادا نہ ہوتے تھے، یوں جیسے قوت گواہی پر یکدم فالج جان گرا۔ احمد صاحب نے گہری سانس بھری اور اس پانی کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کریں، کیا کہیں۔ کریں تو آخر کریں کیا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں وہاں چپ سے بیٹھے تھے۔
मसना की आंख से आंसू गिरा। सगी बेटी नहीं थी ना मैं आपकी? और इसकी नाक सुराही, नथने फड़फड़ाए। कोई और नहीं मिला आपको अब्बू? हुमायूं ही क्यों? और इसका लहजा कांपता था, आवाज़ में लर्जिश थी। मजबूरी, कैसी मजबूरी? वो इसकी आवाज़ फट सी गई। सामने पड़े गिलास का हाथ मारकर गिराते हुए वो चूही, मेरा घर बर्बाद किया आपने अब्बू। आप अपनी सगी बेटी, बस कर दो मसना, बस कर दो। अहमद साहब ने तकलीफ से इसके सामने हाथ जोड़े। एक दफ़ा पहले भी वो इन्हें ये ताना दे चुकी थी जब अजीज़ से इसकी शादी तोड़ी गई थी। शोहर की आवाज़ सुनकर होला नंगे पैर नीचे को भागी और मसना को वहाँ बैठा देखकर वो उल्टे कदमों मुड़ी थी। ये जो कुछ हुआ है ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। भलाई? और मसना ने बिना आवाज़ के लफ्ज़ दोहराए, यूं जैसे पेट में पड़े घुनसा पड़ा हो। तुम्हें क्या हुआ होला? हुमायूं ने इसके फक रंगत को देख कर कहा। वो अभी वॉशरूम से निकला था कि जब ही होला अंदर आए। हुमायूं, इसने लरज़ते हाथों से हुमायूं के बाजू को थामा, यूं जैसे ये ना गया तो घिर पड़ेगी। होला, एवरीथिंग फाइन? तबीयत ठीक है? वो बेख्तियार परेशान हुआ और इसके कंधों से पकड़ कर बेड पे बिठाया था। मेरे खुदा! होला ने चेहरा दोनों हाथों से ढांपा। होला, होला क्या हुआ है? मसना और इस नाम की इसके मुंह से सिसकी के माने दादा और वो मुंह पर हाथ रख के रो दी। हुमायूं का मुंह ओह के अंदाज में खोला। इसने एक नज़र होला को देखा, एक गहरी सांस भरी, पंजों के वाले इसके सामने बैठा और इसके घुटनों पर हाथ रख कर कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ, संभालो खुद को। और फिर इसका चेहरा थपथपा कर उठ गया और होला शिद्दत से रोती थी। दूसरी तरफ मसना अब्बू को कह रही थी, कैसी भलाई अब्बू, कैसी भलाई? वो एकदम खड़ी हुई थी। मेरी नहीं, आपने होला की भलाई देखी? मेरी मेरी भलाई देखी होती तो तुम्हारा शोहर खुद आया था मेरे पास। अहमद साहब अचानक लाउड हुए और लाउड होकर इसकी बात काटी थी। जाओ जाकर इसे पूछो, इधर ही है वो, जाओ। और मसना ने एक तनफर भरी नजर इन पर डाली और तेज रफ्तारी से बाहर को निकली थी। इसका हुमायूं से टाकरा सीढ़ियों पे हुआ था और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर ठहर से गए थे। हुमायूं ने मुंह आसमान की तरफ करके एक गहरी सांस ली और फिर से इसे देखा। मसना, हुमायूं ने इसका हाथ थामना चाहा मगर इसने नफरत से एक झटके से छुड़वाया था और इसको क्रॉस करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। हुमायूं ने आपके बेबसी से पेशानी को मसला था और फिर सुस्त रफ्तारी से मुड़ा। मसना ने पैर की जोरदार ठोकर से दरवाज़ा खोला और इसने इस औरत को देखा जो कि डाइन थी, गासिब थी, इसका हक हड़प कर गई थी। नफरत इसकी एक शदीद लहर उठी और मसना के अंदर राज इतना सारा जहर भर गई थी कि और वो औरत वो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर ना मुड़ी थी। वो फायर वॉल से गाल टिकाए उंगली से कुछ लिख रही थी। यूँ लिख रही थी जैसे इसके सिवा कोई दूसरा शुगल ना हो और इसके सिवा वहाँ कोई दूजा कोई भी ना। मसना किसी नार की तरह भड़कते हुए थक गई। शर्म नहीं आई? खोला की उंगली हरकत ज़रा सी देर को रुकी और फिर वहाँ से रवाई। इसके पोस में, महवियत में ज़रा सा इतना सा भी फ़र्क नहीं आया था। बहन हूँ मैं आपकी और मेरा ही घर लूट लिया तुमने। वो रो रही थी, चीख रही थी, मगर वहाँ सुनता कौन था? होला ने एक गलत निगाह गलत से भी इसको नहीं देखा था। तुम इतनी आवारा हो सकती हो, सोचा भी? मसना, और हुमायूं ने दहाड़ कर कहा। मसना ने तकलीफ से हुमायूं को देखा और फिर मुड़ कर होला को। होला ने इसका देखना नोट किया, उंगली की हरकत रोकी और सर उठाकर इसे देखा। सर निगाहों से, कहा था ना तुमसे, ये राज एक चिंगारी है, सुलगती हुई चिंगारी। चिंगारी जो एक ऐसी नार को भड़का देगी कि जिसको तुम बुझा ना सकोगे। और मैं कहा था ना। और इसने तायीद चाहिए और मसना फटी फटी आंखों से इसे तकती रह गई। वो 2 कदम आगे बढ़ी और इसके मुंह इसके कान के पास ले जाकर कहा, और मैं एक नासूदा औरत थी मसना, नासूदा। इसकी आवाज़ सरगोशी में ढालकर मसना की समात में ढेली गई, यूं जैसे आग पर तेल फेंका गया। मसना एकदम ही भड़की थी और भड़क कर इसने होला को दोनों हाथों से धक्का दिया। अल्लाह करे तुम मर जाओ, इसने चीखते हुए कहा। होला लड़खड़ा कर दीवार के साथ जग लगे, कीड़े पड़े तुम्हारी कब्र में। और अब किसने दोनों हाथों से इसे लपेटना चाहा, लेकिन मसना हुमायूं ने अचानक इसे बाजू से पकड़ ऐसे पीछे को खींचना था। एक्सपेक्ट कर रही है वो। और फिर परे धकेलते हुए मुश्तल लहजे में बोला, और बस ये आखिरी कील थी, आखिरी कील। मसना हैरत के सदमे से साकत हुई से तकती थी और होला इसने एक नज़र इन दोनों पर डाली और फिर से गाल पायर वाल पर सर टिकाया। इसके उंगली एक बार फिर से हरकत में आई। हुमायूं थक कर मुड़ा, साइड टेबल से एक फाइल निकाल कर मसना को पकड़ाते बोला, ये वो रिपोर्ट फेक थी मसना, जो मैंने तुम्हें पहले दिखाई थी, ये सच है। वो फाइल इसके हाथ में थमाते बोला। मसना ने हैरत से दोहरे होते वो फाइल खोली और इसकी आंखों के आगे एकदम ही अंधेरा छा गया। वो बेसाहता लड़खड़ाई। हुमायूं ने आगे बढ़कर इसे सहारा दिया। इसने मज़ाहमत करना चाहिए मगर वो ना कर पाई थी। हुमायूं ने एक बाजू इसके शाने के गिर्द फैलाया और इसे लेकर बाहर को निकला, ये कहते हुए, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना, अब के होला से निकाह में तुम्हारा फ़ायदा क्या है? जब वो दोबारा कमरे में आया तो वो अभी तक एक पोजीशन में थी। इसकी उंगली की हरकत थमी ना थी और वो बार बार लिखती जा रही थी। हुमायूं ने एक नज़र इसे देखा, इस तरह से चलता हुआ इस तक आया और इसके शाने के गिर्द बाजू फैलाया था। इसकी उंगली की हरकत के अखबार की रुकी और इसने इस लफ्ज़ को मुकम्मल किया, हुमायूं। इसके बाद इसने अपना सर हुमायूं के बाजू पर टिकाया था। हुमायूं ने बेसाहता इसका सर चुमा। इसकी उंगली एक बार फिर से
بار بار ہمایوں لکھنے لگی اور لکھتی ہی چلی گئی اور اسے اپنا نام لکھتا دیکھتا گیا۔ کچھ سناؤ نا ہمایوں۔ وہ چند لمحے بعد اس کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ہمایوں مسکرائی۔ اس فرمائش پہ اس نے ایک سانس بھری اور پھر کمرے میں اس کی پرسوس آواز گونجنے لگی۔ دکھ سے بھرپور دن تمام ہوئے اور کل کی خبر کسے معلوم، دوش و فردا کے مٹ چکی ہیں حدود، ہو نہ ہو اب سحر کسے معلوم۔ زندگی ہچ لیکن آج کی رات اذیت ہے ممکن، آج کی رات سا درد نہ چھیڑ، اب نہ دوہرا فسانہ ہائے عالم، اب قسمت پہ سوگوار نہ ہو فکر فردا اتار دے دل سے، عمر رفتہ پہ اشک بہا نہ ہو، عہد غم کی حکایتیں مت پوچھ، ہو چکی سب شکایتیں مت پوچھ، آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ، آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ۔ عورت بڑی سخت شے ہوتی ہے، پتھر ہے پتھر، دل کا دروازہ نہیں کھولتی، چاہتی ہے کہ اسے ویسا ہی چاہا جائے جیسے کہ وہ چاہے جانا پسند کرتی ہے، اور اسے اب کے ویسا ہی چاہا گیا تھا جیسے وہ چاہے جانا وہ چاہتی تھی، وہ پسند کرتی تھی۔ کیا ضروری ہے کہ ادھر دل کا پیر رکھے کر جیے؟ تو نار بھڑک چکی تھی، وہ نار کہ جس کا نام محبت ہے، تو کوئی کب تک اور کہاں تک دل بچائے دامن بچائے، اس کے آگے سم بسم ہو جائے کہ وہ جانے کے واسطے ہے کیا دل اور کیا وجود۔ ختم شد۔ اوکے ناظرین، تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور یہ ناول نار یہ اپنے اختتام پذیر کو پہنچتا ہے۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا، اچھا لگا، اور اس کی سٹوری کافی اچھی تھی، اور ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ جو کہ کافی امیزنگ اور کافی رومانٹک ہونے والا ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اگر کسی کو یہ ناول پسند آئے یا کسی ناول کی کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں لازم کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اگلے ناول کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے تصور کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔